إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مہین. محترم حاضرین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ضروریات زندگی کا مکمل انتظام فرمایا اور ہماری اخروی رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. ان تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسل سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے ہمارے معاشرے کی چند غلطیاں اور اس کی اصلاح. حاضرین کرام، ہم اور آپ مسلمان ہیں. جس دین کو ماننے والے ہیں وہ دین اسلام ہے جو دنیا کے تمام ادیان میں سب سے بہتر ہے. جس دین نے ہمیں اور آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر صحیح رہنمائی فرمائی ہے. لیکن ان ساری رہنمائیوں کے باوجود اگر ہم اپنے علاقے میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو وہی مسلمان جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ڈھیر ساری تعلیمات سے نوازا ہے، آج ڈھیر ساری غلطیاں اور خامیاں ہمارے علاقے کے اندر پائی جاتی ہیں. چند ایک کا تذکرہ ہم آپ کی خدمت میں کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ سب جن کے اندر بھی وہ غلطیاں ہوں اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا نقطہ ہے وہ ہے بات بات پر قسمیں کھانا. ہمارے علاقے کے اندر یہ غلطی بہت پائی جاتی ہے. جب ہماری گفتگو ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے تو عام طور پر انسان بڑی کثرت کے ساتھ قسموں کا استعمال کرتے ہیں اور ایسی قسمیں جو شرعاً ناجائز اور حرام ہیں، غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. مثلا ماں قسم، باپ قسم، تیری قسم، میری قسم،
فلاں کی قسم، فلاں کی قسم، ڈھیر ساری علاقے کے اندر قسمیں پائی جاتی ہیں، جبکہ اس طریقے سے اللہ کی ذات اور اس کے صفات کے علاوہ قسمیں کھانا ناجائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو سنا کہ وہ قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا تھا لا والکعبۃ، قسم ہے کعبہ کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ سنو، تم کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ کعبہ دیکھیے تمام انسانوں کی نگاہ میں عظمت کا مقام ہے، کوئی بھی مسلمان ہو عظمت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور دنیا کی تمام جگہوں پر تمام مقامات میں سب سے افضل اور سب سے بہتر جگہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علاوہ ہے۔ صحابی رسول نے فوراً ان کی نکیر کی اور کہا یہ قسم تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا غیر اللہ کی قسم کھانے والا شرک کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ میں جن کے اندر بھی یہ غلطیاں ہوں، جن کے اندر بھی یہ خامیاں ہوں، اپنی اصلاح کریں۔ پہلی صورت میں تو ہم اور آپ قسم کھانے سے پرہیز کریں، ہم اور آپ اس لائق بنیں، اپنے اندر ایسی صفت پیدا کریں کہ لوگ فوراً آپ کی باتوں کو سنتے ہی یقین کر لیں کہ ان کی باتوں میں جھوٹ نہیں ہوتی، جھوٹ کی ملاوٹ سے ان کی باتیں پاک ہوا کرتی ہیں، یہ انسان بہت اچھا ہے۔ تو آپ اعتماد کے لائق بنیں، لیکن پھر بھی اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے قسم کھانے کی، قسم کا سہارا لینے کی، اپنے بات میں تقویت پیدا کرنے کے لیے، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے یا بھروسہ دلانے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے صفات کی قسمیں ہم اور آپ کھا سکتے ہیں۔ لہذا ہمارے اندر اگر یہ غلطی ہے تو اصلاح کریں کہ ماں قسم، باپ قسم اور اس طریقے سے جو غیروں کی قسمیں چلتی ہیں یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ دوسری جو خامی اور غلطی پائی جاتی ہے وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو گالی دینا۔ دوسروں کو بھی دیتے ہیں، لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہماری تعلیمات آپس کے مسلمان کے تئیں کیا کہتا ہے ہم اس کو بیان کریں گے، جبکہ یہ سنگین گناہ ہے گالی دینا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور ایک مسلمان سے لڑنا جھگڑنا یہ کافرانہ عمل ہے۔ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو گالی گلوچ کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انسان لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور گالی گلوچ بکتا ہے تو اس وقت وہ انسان کی شکل میں شیطان ہوا کرتے ہیں، شیطان ہوا کرتے ہیں، المستبان شیطانان، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے، سب و شتم کرنے والے دونوں شیطان ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسان لڑائی جھگڑے اختلاف کے وقت گالی گلوچ بکتا ہے آپ سمجھ جائیں کہ اس کے سر پر شیطان سوار ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لڑائی جھگڑے اور اختلافات کے وقت جو انسان پہلے گالی دیتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، جو گالی کی شروعات کرتا ہے، دونوں لوگ جتنی گالیاں دیں گے اس جھگڑے میں سب کا گناہ اسی کو ملنے والا ہے جس نے شروعات کی ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المستبان ما قالا فعلی البادی منہما ما لم یعتد المظلوم، کہ آپس میں لڑائی اور اختلاف کے وقت سب و شتم کرنے والے، گالی گلوچ بکنے والے، جتنی گالیاں اس جھگڑے میں ہوں گی تو وہ سب کا وبال اس شخص کے سر پر آئے گا جس نے گالی میں پہل کی ہے، جب تک کہ مظلوم حد سے آگے نہ بڑھے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس نقطے میں یہ کہنا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں، ہم ان کی عزت کریں، احترام کے ساتھ پیش آئیں، گالی گلوچ سے پرہیز کریں کہ یہ بہت سنگین اور بہت بڑا جرم ہے، محبت کو عام کریں، آپسی اخوت، آپسی بھائی چارگی کو معاشرے کے اندر عام کریں، اور ایک جگہ رہنے کی وجہ سے اگر کبھی اختلافات بحث و تکرار ہو جاتی ہیں تو اچھے انداز میں سلجھانے کی کوشش کریں۔ لڑنا جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا یہ مسائل اور اختلافات کا حل نہیں ہے۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ لڑنے جھگڑنے سے، گالی گلوچ کرنے سے وہ جھگڑا اور اختلاف ختم ہوا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا ہے۔ اگر محبت سے اچھے انداز میں بیٹھ کر سلجھائیں تو باتیں سلجھ جاتی ہیں۔ اس لیے جب بھی اگر آپس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے یا کسی سے بھی اختلاف ہو جائے
کوشش کریں کہ محبت کے ساتھ اس جھگڑے کو، اس اختلاف کو ختم کیا جائے۔ تیسری جو بات ہے وہ ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا۔ یہ بھی ہمارے علاقے کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ سب تعجب کر رہے ہوں گے کہ کون ایسا انسان ہے، کون ایسی نالائق اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، لیکن ہے یہ۔ صحابہ کرام کے سامنے بھی جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تو صحابہ کرام تعجب کا اظہار کرنے لگے۔ فاستغرب القوم، صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار کیا، اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عقل مند انسان، ایک بندہ مومن کیسے اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ یہ کیسے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، بڑے بڑے گناہوں میں سے، خطرناک اور ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ اکرام نے کہا کیسے یہ گالی دیا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو کس طور سے انسان اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، آدمی دوسرے کے ماں کو گالی دیتا ہے، بدلے میں دوسرا شخص ہماری ماں کو گالی دیتا ہے۔ آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، بدلے میں وہ شخص ان کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ اس طور سے انسان سبب بن جاتا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دیے جانے کا۔ تو اگر ہم اور آپ کسی اور کے ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، کسی اور کے ماں باپ کی گالی دیتے ہیں، تو گالی دینے سے پہلے ہم اور آپ سوچ لیا کریں کہ پلٹ کر یہ گالیاں میرے ماں باپ کو ملنے والی ہیں، اور وہ انسان کتنا بد نصیب ہے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایسی اولاد سے بہتر ہے کہ انسان بے اولاد مر جائے، کہ جس اولاد کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ زندگی بھر تم اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہو، یہ کہتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ہمارے والدین کے اوپر ویسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے لاڈ پیار کے ساتھ ہماری پرورش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس اولاد کو دعا کرنے کا حکم دیا تھا، آج وہ اولاد اگر اپنے ماں باپ کو گالی دیے جانے کا سبب بن رہا ہے تو یقیناً وہ اولاد بڑی نالائق ہے، اور ایسے انسان کے لیے بہتر ہے کہ اس کے پاس کوئی اولاد ہی نہ ہو۔ ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپ کو دعاؤں کا تحفہ پہنچانا چاہیے۔ اس لیے تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ اپیل ہے کہ ہم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دینے سے بچیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ دوسرے کی ماں باپ کو جیسے ہم نے گالی دی فوراً وہ گالی پلٹ کر ہمارے ماں باپ کو مل جائے گی۔ اس لیے ہم کسی اور کے ماں باپ کو گالی نہ دیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اخلاق اور کردار کو نمایاں بنائیں، اور ہر جگہ اپنے آپ کو ایک بہتر انسان کی شکل میں پیش کریں۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی بات وہ یہ ہے اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرنا۔ یہ بھی خرابی ہمارے علاقے کے اندر بڑی عام ہے۔ عموماً مائیں ایسا کرتی ہیں کہ جب بچے زیادہ ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، یا بچے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے تو ماں باپ ناراض ہونے کی وجہ سے فوراً بد دعا کر دیا کرتے ہیں کہ تو برباد ہو جائے، تو ستیہ ناش ہو جائے، زندگی میں تو کبھی سکون نہ پائے، میں تجھے برباد ہوتے ہوئے دیکھوں۔ اس طریقے کی بد دعائیں ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کر دیا کرتے ہیں، لیکن وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچتے کہ اس کا کیا نتیجہ ہماری اولاد کے اوپر پڑنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جس کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بالیقین وہ دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ ان میں سے ایک دعا ہے ودعوۃ الوالد علی ولدہ، والدین کی بد دعا، ماں باپ کی بد دعا اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کوئی شک نہیں ہے والدین اگر دعا کرے اولاد کے حق میں تو بھی جائز دعاؤں کو اللہ سنتا ہے، اگر ناراض ہو کر بد دعا کر دے اپنی اولاد کے لیے تو ان بد دعاؤں کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے آپ کی ناراضگی تھوڑی دیر کے لیے ہے، کیوں اپنے بچوں کی مستقبل کو برباد کر رہے ہیں، کیوں ان کی آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث کہتی ہے کہ آپ جو بھی بد دعا کریں گے وہ بد دعا آپ کی اولاد کے لیے لگ جائے گی، اور آگے ان کی زندگی میں وہ سارے حالات آئیں گے جو آپ بد دعا کریں گے، جو آپ بد دعا کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے کبھی بد دعا مت کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اپنے بال بچوں کے لیے بھی کبھی بد دعا نہ کرو،
ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال اپنی جائیداد کے لیے بھی کبھی بد دعا نہ کرو، اس لیے نہ کرو کہ لا توافقوا من اللہ الساعة یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے بد دعا کی تھی اس وقت میں جب دعاؤں کی قبولیت کا وقت تھا، جس وقت کی دعاؤں کو اللہ سنتا تھا، ایسے وقت میں تو نے بد دعا کی اور وہ بد دعائیں تمہارے بچوں کے حق میں لگ گئی۔ اس لیے اگر آپ کی اولاد آپ کو ستاتی ہے تو ماں باپ سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے آپ کو ستاتے ہیں آپ صبر کریں۔ آپ کے بچے اگر آپ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں آپ صبر کریں، حساب اللہ تعالیٰ لے گا، آپ کو صبر کا بدلہ ملے گا۔ آپ کے بچوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، آپ صبر کریں۔ اور بچوں سے یہ کہنا ہے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میری بہنیں، زندگی میں کبھی بھی ایسا موڑ اور ایسا موقع نہ آئے کہ آپ کے والدین جس نے بڑی محبتوں اور شفقتوں سے آپ کو پالا ہے، آپ کی پرورش کی ہے، آج وہ آپ سے اس قدر ناراض ہوں کہ آپ کے لیے دعا کرنے کے بجائے آپ کے لیے بد دعا کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موڑ نہ آئے، کبھی ایسا موڑ نہ آئے کہ آپ کے والدین آپ سے اتنا ناراض ہوں۔ اس لیے والدین کی خدمت کریں، ان کو خوش رکھا کریں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد پانچواں نقطہ یہ ہے، اولاد اور والدین ہی سے متعلق ہے۔ ماں باپ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے نافرمان ہو گئے، بچے ہماری خدمت نہیں کرتے، بچے ہماری بات نہیں مانتے، بچے ہمیں ستاتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے، ہماری دیکھ ریکھ نہیں کرتے، ہمیں چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے ہیں، ہم بے سہارا ہو چکے ہیں۔ ایسے بھائیوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، آپ جو ماں باپ کو چھوڑے ہوئے ہیں، ماں باپ کو جو ستاتے ہیں، آپ کو شاید نہیں پتہ، یہ آپ کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ دنیا میں آپ ہیرے جواہرات، سونے چاندی، دنیا کے پراپرٹیز کو آپ خرید سکتے ہیں، پیسے کے بلبوتے پر، پہنچ کے بلبوتے پر، مالداری کے بلبوتے پر، لیکن یہ نعمت، یہ دولت ایسی دولت ہے کہ ایک مرتبہ چھن جائے دوبارہ آپ زندگی میں ترستے رہ جائیں گے۔ ماں باپ کی یہ دولت آپ کو کبھی نہیں ملے گی، اور یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ ان کی خدمت میں انسان کے لیے جنت ہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول اجازت دیں، آپ میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں، میدان کارزار میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی جواں مردی اور بہادری کے جوہر دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے بھائی یہ تو بتا، کیا تمہاری ماں ابھی زندہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول بے شک میری ماں ابھی زندہ ہے۔ کہا پھر جاؤ، تمہیں جنگ کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی ماں کی خدمت کرو، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے۔ اپنی ماں کی خدمت کر کے تم جنت کو تلاش کرو، اور حدیث کہتی ہے باپ جنت کا دروازہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، اگر ماں باپ کو تکلیف دیں گے، ستائیں گے، جنت کیسے پائیں گے؟ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اس لیے ماں باپ کی خدمت کریں، وہ آپ کے دشمن نہیں ہو سکتے ہیں۔ عموماً یہ مسائل شادی کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ جب بیوی آتی ہے، شوہر کے کان بھرتی ہے تو شوہر ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور ماں باپ کو غلط قرار دیتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے۔ آپ کو میرے بھائیوں سوچنا چاہیے کہ وہ ماں باپ جس نے بچپن میں جب آپ کو سہارے کی ضرورت تھی، کسی لائق آپ نہیں تھے، آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا، زندگی بھر آپ سے محبت کا، آپ سے اچھے برتاؤ کا ثبوت دیا، آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا، آپ کے بیوی کے آتے ہوئے کیسے وہ آپ کے دشمن بن سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دشمن بن جائیں؟ کبھی نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ یہ بیوی کے کان بھرنے کی وجہ سے شوہر ایسا کیا کرتے ہیں اور گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مردوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے یہ اپیل ہے کہ آپ ذمہ دار بنیں، ذمہ دارانہ انداز میں گھر کے مسائل کو سلجھائیں۔ ہر گھر میں ساس بہو کی چھوٹی بڑی باتیں ہوتی ہیں، آپ ذمہ دارانہ انداز میں قیادت کریں، گھر کی ذمہ داری کو سنبھالیں اور گھر کو اچھے انداز میں لے کر کے آگے چلنے کی کوشش کریں۔ گھر کی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہیں گی، آپ نظر انداز کریں اور اچھے انداز میں لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ماں باپ، ہم نے کہا کہ دنیا میں آپ سے اگر حقیقی کوئی محبت کرتے ہیں، ساری محبتوں میں دکھلاوا اور دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی محبت خالص ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں سے سچی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت جو دنیا میں کوئی ان کے مقابلے میں نہیں کر سکتے۔ تم یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، وہ آپ کے دشمن نہیں، آپ کے اپنے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، اور زندگی بھر وہ آپ کے خیر خواہ ہی رہیں گے، چاہے جتنی وہ آپ ان کو تکلیفیں دیں، لیکن وہ آپ کے دشمن نہیں ہو سکتے۔
لہذا میرے بھائیوں، تمام لوگوں سے یہ کہنا ہے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ کو ڈانٹنا، تکلیف پہنچانا بہت دور کی باتیں ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے آپ اف تک نہیں کہہ سکتے۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، لوگوں اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہنا، اپنی تکلیف اور ماں باپ کو ذرہ برابر تکلیف نہیں دینا کہ وہ اف بھی کر دیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کے سامنے عاجزی کے بازو کو جھکائے رکھنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اچھا برتاؤ کریں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور ماں باپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ جو آج شکایت کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار خود آپ ہیں، اس لیے کہ آپ نے تربیت نہیں کی بچوں کی، تعلیم نہیں دی بچوں کو، ان کو صحیح تربیت اور صحیح تعلیم سے دور رکھا، ان کو اچھا انسان نہیں بنایا، اپنے مقام اور مرتبے کی پہچان نہیں دلائی۔ آپ نے ان کو اگر سکھایا بھی دنیا کی ترقی کرنا، سکھایا بھی دولت کمانا، سکھایا بھی دنیاوی ترقی میں آگے بڑھنا، آج وہ دولت کے نشے میں، آج وہ دنیا کی ترقی کی لالچ میں ساری چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ آپ کے مقام کا نہ ان کو خیال ہے، نہ آپ کی خدمت کا ان کو کوئی احساس ہے، وہ صرف ایک ہی چیز میں فوکس کیے ہوئے ہیں، ان کو دولت چاہیے، مال چاہیے، دنیاوی ترقی چاہیے۔ اس لیے ماں باپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ بھوکے رہیں، کم کھائیں، اگر زندگی میں کچھ نہیں ہے تو روکھی سوکھی زندگی گزاریں، لیکن بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں، صحیح تعلیم اور صحیح تربیت سے آگاہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان بتائیں، اپنے مقام اور مرتبے کی پہچان بتائیں، اپنے درجے کا احساس دلائیں کہ ہم نے کتنی مشقتوں سے یہاں تک تجھے میرے بچوں پہنچایا ہے اور تم اس لائق بنے ہو، یہ میری قربانیوں اور ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ آپ ہی ذمہ دار بنیں گے اور آپ ہی اپنے بچوں کو جیسی تعلیم دیں گے ویسے نتیجہ آپ کو ملے گا۔ اگر نافرمان ہیں، ذمہ دار آپ ہیں، آپ نے کچھ نہیں سکھایا، جیسی تیسی وہ زندگی گزار لے گئے، کیسے آپ کی خدمت کریں گے، کیسے آپ کے مقام کو سمجھیں گے، کیسے آپ کے حقوق کی ادائیگی کریں گے؟ اس لیے آپ بچپن میں تھوڑی محنت کیجئے، آگے آپ کو اچھے نتیجے ملیں گے، آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ چھٹی بات یہ ہے، ہمارے علاقے کے اندر جو خرابی ہے، ایک بڑی خرابی ہے، وہ ہے ناچ گانے اور فلمیں۔ یہ بڑی عام بات ہے ہمارے علاقے کے اندر، لوگ پیسے دے کر کے، پیسے لگا کر کے ان برائیوں کو خریدتے ہیں اور ان گناہوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں تاکہ صراط مستقیم سے لوگوں کو گمراہ کرے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا، اولئک لہم عذاب مہین۔ جو لوگ ان گمراہیوں کو، ان گناہوں کو، ان برائیوں کو خریدتے ہیں، ان کے لیے رسوا کر دینے والی عذاب ہے، ذلت میں ڈال دینے والی عذاب ہے۔ امام المفسرین حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں لہو الحدیث کے معنی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لہو الحدیث سے مراد گانے ہیں، گانے ہیں۔ لوگ آج پیسے دے کر کے گانے خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے ہیں؟ لوگوں کی مدد کرتے ہیں گمراہی میں، لوگوں کو بتاتے ہیں فلاں فلم کو دیکھیے، فلاں گانے کو سنیے، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی لذت ملتی ہے، انجوائے کرتے ہیں اس کو سن کر کے، دوسروں کو ابھارتے ہیں، اس برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے تمام لوگوں کے لیے ذلت کی مار ہے، رسوا کر دینے والی عذاب کو ہم آخرت میں تیار کر رکھے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، آخرت میں جنت کی چاہت رکھنے والے ہیں، اس ذلت کی عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی زندگی میں ان غلطیوں کو کبھی بھی نہ آنے دیں۔ آپ گناہ سے بچیں، ناچ گانے اور فلموں کو دیکھنے سے بچیں، اچھی چیزوں کی عادت ڈالیں۔ جو عادت ڈالیں گے وہی شوق دل میں پیدا ہوگا۔ اگر کہیں گے گناہ کرنے سے لذت ملتی ہے، تو جب ذہن بنایا وہی ہے تو پھر اسی میں آپ کو خوشی ملے گی۔ لیکن اگر سوچ کو بدلیں گے، اگر آپ اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے تو جیسا چاہیں گے کر لیں گے، جیسا چاہیں گے کر لیں گے۔ یہ چھٹی بات ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں خواتین کی بھی بے پردگی عام ہے۔ اسلام نے پردے کا حکم دے کر ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت کی ہے، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر حکم دیا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے زینت کا اظہار نہ کریں، اور جب کہیں وہ نکلیں یا گھر میں رہیں
تو اپنے گریبانوں کے اوپر دوپٹے کو ڈالے رکھیں، اپنے گریبانوں میں اوڑھنیاں لٹکائے رکھیں، بے پردگی اور عریانیت کا مظاہرہ نہ کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کی حفاظت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ بعض جو تجدد پسند خواتین ہیں وہ یہ کہتی ہیں ماڈرن خواتین کہ اسلام نے پردے کا حکم دے کر عورتوں پر ظلم کیا ہے، مردوں کو آزاد چھوڑا ہے، عورتوں کو قید کر دیا ہے۔ نہیں میری بہنیں، آپ اگر غور کریں گی تو معلوم ہوگا جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور خزانے، انسان اس کو چھپا کر رکھتا ہے، ان کو گھر کے باہر نہیں رکھتا، راستے میں لے کر نہیں چلتا، اگر ضرورت بھی پڑتی ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے ہی پردے کے ساتھ اس کو لے کر کے جایا جاتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں عورتوں کا یہ مقام ہے کہ اسی قیمتی ہیرے جواہرات کی مانند ہیں، ان کو کوئی دیکھ نہ پائے، ان کو کوئی اچک نہ پائے، یہ گھر کی ملکہ ہیں، یہ گھر کی حسن ہیں، یہ گھر کی زینت ہیں۔ اس لیے بازارو عورت یہ نہیں ہے، یہ بازار کی زینت نہیں ہے، ان کو بازار میں نہ بیچا جائے۔ اسلام نے آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کو قیمتی سمجھتے ہوئے پردے کا حکم دیا ہے کہ آپ بڑی انمول ہیں، آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دینا ہمارے علاقے کے اندر آپ دیکھیں گے ہر جگہ کا یہ ماحول ہے، پڑوسی سے ناراض ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بحث و تکرار ہوتی رہتی ہے۔ جو کمزور ہے، طاقتور، ان کو ستاتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، ان کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے اور مختلف اعتبار سے ان کو پریشان کرتا ہے۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ پڑوسی کا بڑا درجہ ہے، ہماری شریعت میں بڑا مقام ہے اونچا ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام آتے تھے اور بار بار مجھے وصیت کرتے تھے پڑوسی کے بارے میں حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال آ گیا کہ کہیں ہماری جائیداد میں ہمارے پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دے، ہماری جائیداد کا حقدار نہ بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 مرتبہ قسم کھا کر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ کہا کون اللہ کے رسول؟ کہا وہ انسان الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے، جن کی بدمعاشیوں سے، جن کی پریشانیوں سے ان کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا، جو پڑوسیوں کو ستاتے ہیں وہ اس حدیث کو سنیں اور اپنے ذہن و دل کے اندر بٹھا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا، مسند احمد اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کے رسول ایک خاتون ہے، بڑی عبادت گزار، روزے کی پابند، صدقہ و خیرات میں بہت ہی آگے، لیکن اللہ کے رسول ایک خرابی ہے اس کے اندر، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ اس عورت کی زبان صحیح نہیں ہے، اپنے پڑوسی کو دکھ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے میں صاف لفظوں میں فرمایا قال ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے، ان کی اتنی عبادتیں، اتنی خوبیاں، یہ صدقہ و خیرات سب کے سب بیکار ہیں، ان کے زبان کے خراب ہونے کی وجہ سے، پڑوسی کے تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا وہ جہنمی ہے۔ ایک دوسری عورت کا تذکرہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں عبادت میں تھوڑا کمزور ہے وہ، لیکن اس عورت کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ اس نقطے میں جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایک جگہ رہنے کی وجہ سے چھوٹی بڑی باتیں ہوں گی، آپسی پڑوسیوں میں تکراؤ اور اس طریقے سے انبن کبھی ہو جائیں گی، لیکن اس کو سلجھائیں، اس کو آگے کھینچ کر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جگہ رہنا ہے، محبت کے ساتھ آگے بڑھیں، اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں اور اسلام کے اس رشتے کو مزید سے مزید آگے لے کر جانے کی کوشش کریں۔ تمام گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر ہماری صحیح رہنمائی کی ہے۔ جہاں کہیں بھی ہم سے اور آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں، ان غلطیوں میں ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔